فرانس کے اندر ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مورس بوکائل. ہوا یہ کہ 1989 کے اندر فرعون کی اچانک معلوم ہوا، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا. جو بہت سی ممیز رکھی ہوئی تھی، یہ مسالے لگا کے جو لاشیں رکھ دیتے ہیں اور محفوظ رہتی ہیں، اس میں یہ ہوا کہ یہ فرعون کی ہو سکتی ہے. لکھا ہوا تھا یا جیسا تھا وہ پڑی تھی تہہ خانوں کے اندر. تب وہ نکالی گئی تو انہوں نے فرینچ گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کیا، ایجپشین گورنمنٹ نے، حکومت مصر نے، کہ بھئی اس کی ذرا ہمیں انالیسس چاہیے اس باڈی کی، کہ یہ کیسے یہ جس کی باڈی ہے اور لکھا ہوا یہ ہے کہ اس کی ہے، شاہ تھا یہاں فرعون، تو یہ جس کی باڈی ہے کیسے مرا تھا، موت کیسے ہوئی تھی، یا اور کچھ اس سے معلوم ہو سکے اس کی باڈی سے. تو وہ باڈی جو ہے وہ پلین گیا، بائی پلین وہاں بھیجی گئی، فرعون کی باڈی فرانس میں. جہاں پلین نے لینڈ کیا وہاں دونوں طرف لائن لگی ہوئی تھی، پرائم منسٹر اور سارے منسٹر اور سارے فرانس کے بڑے بڑے لوگوں کی انہوں نے سیلوٹ دیا، ایسے جیسے ان کا کوئی بہت بڑا غضب اپنے زمانے کا ایک شاہ تھا، یہ اس کی باڈی آ رہی ہے. تو کہیں کسی شہر کے اندر کوئی کسی ملک میں جیسے اس ملک کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو جائے تو جو سلامی دی جاتی ہے وہ سلامی بھی دی گئی. جب وہ پلین اترا اور پھر ریڈ کارپٹ ویلکم کے ساتھ میں پھر اس کو بڑے احترام کے ساتھ لے جایا گیا. اب آ گئی سائنٹسٹ کے ہاتھ میں. سائنٹسٹ سلامی نہیں دیتا، سیلوٹ نہیں مارتا، وہ تو چیر پھاڑ کے دیکھتا ہے حقیقت کیا ہے. یہ باہر کے لوگ کرتے ہیں. سائنٹیفک اپروچ یہ ہوتی ہے. اب یہ شروع ہو گیا. اس کے ہیڈ یہ تھے، وہاں کے سب سے مشہور ڈاکٹر تھے ڈاکٹر مورس بوکائل. وہ جو سائنٹسٹ جن کے حوالے کی گئی تھی مختلف اس کے اوپر تجربات کے لیے، انویسٹیگیشنز کے لیے، اس ٹیم کے ہیڈ تھے ڈاکٹر مورس بوکائل. اس میں یہ ہوا کہ وہ جو اس ایک دانت میں کوئی ذرہ انہیں جو ملا اس کو انہوں نے اینالائز کیا تو وہ چونکے کہ یہ ڈوبنے سے مرا تھا. دو باتیں آئی سامنے اس ذرے کے جو دانت کے اندر سے کہیں سے نکلا، یہ ڈوبنے سے مرا تھا اور اس کی لاش کو فوراً پریزرو بھی کیا گیا، نکال لی گئی تھی اور جلدی سے کہیں اس کو پریزرو کر دیا گیا تھا نکال کر. اب دماغ میں ہلچل شروع ہوئی ایک کہ اگر فوراً نہیں پریزرو کیا جائے تب تو یہ باڈی گل سڑ جائے گی، ڈیکے ہو جائے گا، ایسی نہیں رہ سکتی. یہ تو مرنے کے فوراً بات کیا جائے تب ہوگا. ایسا کیسے کہ یہ نکل گیا ہوگا یا کسی نے نکال لیا ہوگا یا کر دیا ہوگا. یہ چل رہی تھی دماغ میں. وہ اپنا کام بھی کر رہے تھے. کہا بھی ہوگا انہوں نے لاؤڈلی، جیسے آپس میں کہتے ہیں سائنٹیفک ٹیم سے کہ یہ تو ایسا ہے. کسی نے ان سے کہا کہ وہ مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن، اس میں لکھا ہوا ہے کہ باڈی بچ جائے گی. وہ ڈوبنے کی بات تو لکھی بھی ہے توریت میں بھی. انہوں نے پہلے تو اب دماغ میں ہلچل شروع ہوئی تو انہوں نے کہا ربش، یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو، یقین نہیں آیا. لیکن رہی دماغ میں ہلچل، پہلے تو توریت کو کہیں دیکھا، اس میں کہیں بچنے کی بات نہیں تھی، ڈوبنے کی تھی. پھر کسی نے بتایا کہ قرآن میں ہے بچنے کی بات. بہرحال وہ ان کے اس کے دماغ کے اندر ایک کشمکش رہی. ان کے 1400 سال پہلے کیسے کوئی آدمی یہ بتا دے گا کہ یہ باڈی بچی ہے، اور اس کا پتہ تو اب چلا ہے. وہ ممیز تھی اس کے اندر، معلوم نہیں تھا. یہ تو اب معلوم ہوا ہے کہ یہ اس کی ہے، یا بلکہ شبہ تھا ابھی. تو وہ تبھی ایک سعودی عرب میں کانفرنس تھی، وہاں پر گئے، سائنٹیفک کانفرنس تھی، اور وہاں کسی تقریر میں یہ آیت تھی اور ترجمہ آیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے خدا پر. تو فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا، مطلب فرمایا کا مطلب کوئی آواز دے کر مردے سے تھوڑی کہہ رہے ہیں یا ڈوبنے والے سے، مطلب اللہ کا قانون یہ تھا. تو فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ آج تمہیں نہیں بچائیں گے، تمہاری باڈی کو بچائیں گے، تاکہ آگے آنے والوں کے لیے عبرت ہو، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. تمہارے جسم کو بچائیں گے. 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی اور یہ آج پتہ چلا ہے کہ وہ باڈی سیف تھی.
وہاں سے پھر انہوں نے کہا قرآن پڑھوں گا. ٹرانسلیشن اسٹارٹ کیا انہوں نے. بہت سی جگہوں پر ان کو بہت حیرت انگیز باتیں ملی. بڑی اونچی باتیں ہیں تو بڑی گہری باتیں ہیں, اور بہت سی جگہوں پہ وہ تھی جو بالکل ربش تھی, ان کا کوڑا کرکٹ. کیونکہ کوئی کلام ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, اللہ کا کلام نہیں ہو. انسان نے بھی اگر لکھا ہے تو کوئی وہ باتیں جو کوئی جینیس لکھ سکتا ہے وہی خرافات بھی دے رہا ہے. وہ جینیس خرافات تھوڑی دے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے توریت پڑھی تو خدا کا کلام تو کیا, اللہ کا کلام تو کیا, وہ تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ کوئی سمجھدار اور ذہین آدمی کی لکھی ہوئی ہو. وہ تو ایسی بھی نہیں نکلی. اب یہاں بڑے قیمتی چیزیں ہیں, بڑے زبردست حقائق آ رہے ہیں, اور بہت ہی عجیب عجیب باتیں بھی آ رہی ہیں, بالکل ایسی جیسے فیری ٹیلز ہوں اور وہ داستانیں ہوں, دیومالائیں ہوں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک ایوریج ایک انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ پوری بک پر اسی کی چھاپ نظر آئے گی. ایسا ابو ایوریج, وہ اوسط سے بہت اوپر جینیس ہے, کوئی زبردست بات کر رہا ہے, اپنے وقت سے بہت آگے کی کر رہا ہے, اور پھر بڑی صدیوں پرانی داستانیں سنا رہا ہے ساتھ میں. وہ جو کسی طریقے سے قابل یقین نہیں, جو بالکل ان سائنٹیفک ہے, یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ تو ہے ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن دنیا کی کسی چیز کا ایکوریٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک پیج لکھیں کسی دوسرے لینگویج میں 100% ایکوریٹ ٹرانسلیشن اس کا نہیں ہو سکتا. دیکھا کہ میں خود عربی سیکھوں گا, اور پھر انہوں نے عربی سیکھنا شروع کی. شوق چڑھ گیا تھا. ایسے ہی تھوڑی تھا کہ ایک کلاس اٹینڈ کر لی کوئی, وہ ایک کورس یہ بھی کر لیا ہے, ایک سرٹیفکیٹ اور مل جائے گا, کہیں کام آئے گا عربی لرننگ کا. وہ تو شوق سے اسٹارٹ کیا تھا. اس شوق کے اندر یہ سائنٹیفک ذہن تھا کہ معاملے کی تہ تک پہنچنا ہے. یہ ہوتی ہے سائنٹیفک اپروچ. اس کی تہ تک پہنچنا ہے, اس میں کسی کا لحاظ نہیں کرنا ہے کون کیا کہہ رہا تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان ڈکشنریز الفاظ کے ان معنوں کو چاہتا ہوں جو اس وقت جب قرآن نازل ہوا, جو اس وقت الفاظ کے معنی سمجھے جاتے تھے, میں ان الفاظ کے وہ معنی چاہتا ہوں. یہ ٹرانسلیشن میری سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر عربی انہوں نے سیکھی, اور پھر اس طرح سے سیکھی کہ ان کے وہ میننگ سارے جو ہے ان لیکسیکنز کو, ان ڈکشنریز کو لیا جو اس وقت کے معنی دیتے تھے. پھر انہوں نے اسلام قبول کیا, اور وہ کتاب لکھی, بہت مشہور کتاب ہے دا بائبل, قرآن اینڈ سائنس. بہت سی جگہوں پہ قرآن کے بہت سے مقامات کی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ معنی اس کے نہیں ہیں جو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے اصل میننگ تو یہ ہے, مسلمان غلط سمجھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایک چیز اس کتاب کے اندر ایسی نہیں, کہیں ایک جگہ نہیں ملا کوئی سائنٹیفک پروسیس, فینومینا, کوئی سائنسی عمل یا بیان اس کے اندر ایسا نہیں ملا جو حقیقت کے خلاف ہو. ملا ہی نہیں کہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ 1400 سال پہلے کے کسی شخص کا لکھا ہوا, وہ بھی ایسا جو جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, یہ اس کا کلام نہیں ہے. تو وہ حقیقت کی تہ تک پہنچے. سائنٹیفک اپروچ یہ ہوتی ہے, کریٹیکل اپروچ. تنقیدی نظر سے پڑھیں گے. وہ خود ہی عیسائی ہے, اور وہ تنقیدی نظر سے پہلے نہیں پڑھی تھی. وہ ان کو فرصت نہیں ہے سائنٹسٹ کو کہ وہ توریت پڑھتے رہے. آپ تو عام آدمی ہو کہ آپ کو فرصت نہیں کہ قرآن پڑھتے رہے. تو وہ انہوں نے اس کو کریٹیکل اس کے پڑھا, اور انہوں نے کہا یہ تو عام آدمی کا کلام بھی نہیں ہے, کسی ذہین انسان کی لکھی بھی نہیں ہے, تو وہ کیسے اسے خدا کا کلام مانا جا رہا ہے. قرآن پر چونکے وہ. تو پھر ایک آدمی کے ذریعے بہت بڑی خدمت ہوئی, جہاں جہاں بھی وہ پیغام پہنچا. ان کا تو اپنا جو کچھ سامان, جو ان کے مراتب بلند ہونے کا اللہ کے یہاں سامان ہوا, قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. یہ خالی عربی کے اندر آپ اجر و ثواب کے لیے پڑھتے رہے, کوئی تو انقلابی کتاب ہے.